نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل، صدر مجلس، صاحب سجادہ، میرے کرم فرماؤ مہربان عزیز محترم پیر سید شاداب الحسن شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، سادات کرام، مہمانان گرامی، علماء اہل سنت اور مکرم و معزز حاضرین محفل، ماشاءاللہ ایک بار پھر ہمیں حضرت صاحبزادہ شاداب الحسن گیلانی کے قبلہ گاہی حضرت قبلہ پیر سید محبوب الحسن شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کے سالانہ عرس مبارک کی محفل میں حاضری کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ یہ ذرا اس کی ایکو ختم کر لیجیے۔ ایکو ختم کرو بیٹے، ایکو اور آواز زیادہ کر دینا۔ نہیں، آواز تو اتنی رہے ورنہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، آواز تیز ہوتی ہے نا۔ دراصل جو ماشاءاللہ ہمارے نعت خوان حضرات ہوتے ہیں تو ان کی تو آواز کا جادو بولتا ہے نا سر چڑھ کے، تو اس لیے ان کے لیے یہ اہتمام کافی ہوتا ہے۔ میں ایک بے سرا شخص ہوں۔ مکرم عرس مبارک کی محفل ہے، اللہ کے محبوب اور مقبول بندے کا ذکر ہے جنہوں نے روشنیاں بانٹیں، اجالے بکھیرے، لوگوں کو ہدایت دی، صراط مستقیم پر چلایا، ان کے قلب و ذہن کی دنیا کو آباد کیا، ان کی اصلاح کی، عقیدے کی اصلاح بھی کی اور ان کے لیے عمل کی بھی اصلاح کا سامان پیدا کیا۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے عالم ارواح میں ہم سب کو جمع فرمایا تھا، نیکوں کو بھی اور بدوں کو بھی، حاکموں کو بھی، محکوموں کو بھی، امیروں کو بھی، غریبوں کو بھی، کافروں کو بھی، مومنوں کو بھی، اور پھر وہاں پر کچھ قول و قرار ہوئے، کچھ عہد و پیمان ہوئے، کچھ وعدے وعید ہوئے۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب سے پہلے آقائے دو جہاں، سرور کائنات، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس کی الوہیت و ربوبیت کا اقرار کیا اور بلا کا نعرہ لگایا، بے شک کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں باقی تمام انسانوں میں بھی اس کی ربوبیت کا اعتراف کیا۔ حضرات مکرم، انسان جب عالم ارواح سے عالم اجسام میں آتا ہے، عالم خلق، عالم امر سے عالم خلق میں آتا ہے، تو اب یہاں پر اس عالم کی کچھ مجبوریاں ہیں،
کچھ پابندیاں ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ قوانین ہیں، اس کی آنکھوں پر حجاب ہیں، نگاہوں پر نقاب ہیں، اس کے لاشعور میں ایک گونج تو ہے، کسی کو رب مانا تھا، کسی کی الوہیت کا اعتراف کیا تھا، لیکن وہ ہستی ہے کہاں؟ اس تک نگاہ کی رسائی نہیں ہے۔ اس جہان کی پابندیوں کی وجہ سے وہ اس کو دیکھ نہیں پاتا۔ اب انسان کے اندر جو وہ ایک تڑپ ہے، خلش ہے، کسک ہے اس ہستی کی جس کو اس نے رب مانا تھا، اس کی تلاش کی، تو یہ کسک، یہ خلش اس کو لے کے چلتی ہے تلاش میں۔ اس تلاش کے سفر میں جب وہ صحراؤں سے گزرتا ہے تو ان کی وسعت کو دیکھ کر مروب ہوتا ہے اور حسن کو دیکھ کر مبہوت ہوتا ہے، اللہ، اور سوچتا ہے کہ کہیں ذہن میں وہم گزرتا ہے، کہیں یہ تو خدا نہیں۔ اللہ، لیکن اتنے میں اس کی نظر پڑتی ہے بلند و بالا پہاڑوں پر۔ اللہ، اب وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو ریت اور مٹی تھے اور یہ پتھر ہیں، اور پتھر طاقت کا مظہر ہے اور سجدہ طاقت کو ہوتا ہے۔ وہ تو پست تھے، یہ بلند ہیں، ان میں جاہ و جلال ہے، کر و فر ہے، تم تراق ہے، شان و شوکت ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ نہیں، یہ پہاڑ یہ خدا ہوں گے، انہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ وہاں پر اپنی جبین نیاز کو خم کر دیتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ آگ پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آگ کی طاقت پتھر سے زیادہ ہے، کہ آگ کے سامنے پتھر پانی ہو جاتا ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ پھر آگ اس قابل ہے، اس کی پوجا ہونی چاہیے۔ وہ آگ کی پوجا میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا تجربہ بتاتا ہے کہ پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اللہ اکبر، اور جب سمندروں سے گزرتا ہے تو دیکھتا ہے حد نگاہ تک پانی ہی پانی ہے، پانی، یہ بے حساب پانی، بے شمار پانی۔ وہ سوچتا ہے آگ کتنی بھی ہو، اتنے پانی کے سامنے تو نہیں ٹھہر سکتی، تو یہ پانی کی طاقت آگ سے بڑھ کر ہے، پھر اس کو سجدہ کرنا چاہیے۔ وہ وہاں ماتھا ٹیک دیتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ چاند جب 14ویں کا چڑھتا ہے تو سمندر کے سینے میں بھی ہلچل مچ جاتی ہے، اللہ اکبر، اس میں بھی مد و جزر اور جوار بھاٹے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سمندر کی موجیں بھی بے قابو ہو کر ساحل پر چڑھ دوڑتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ اتنی دور سے اگر چاند سمندر پر غالب آ جاتا ہے، سمندر پر حاوی ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چاند سمندر سے، پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے، پھر اسی کی پرستش ہونی چاہیے۔ وہ اس کے سامنے سجدریز ہو جاتا ہے۔ پھر جب سورج نکلتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ سورج کے آگے تو چاند پھیکا پڑ گیا ہے، بے وقت ہو گیا ہے، بے حیثیت ہو گیا ہے۔ سورج کی خیرگی، اس کی چمک دمک، اس کی آب و تاب، وہ اس کے سامنے چاند کی تو کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، پھر سورج اس قابل ہے، اس کو خدا مانا جائے۔ وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ میں نے آج تک جس کو سجدے کیے ہیں وہ سب اس کے اشارے چشم و ابرو کے منتظر دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے پتھروں کو خدا مانا تھا، پتھر اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں نے آگ کی پوجا کی تھی، آگ اس کے قرب سے بجھنے لگتی ہے۔ میں نے پانی کے سامنے سجدے کیے تھے اور پانی اس کی انگلیوں سے جاری ہو جاتا ہے۔ میں نے چاند کو خدا مانا تھا اور چاند اس کے اشارے پہ دو لخت ہو جاتا ہے۔ میں نے سورج کی عبادت کی تھی اور سورج اس کے بلاوے پر الٹے پاؤں چلا آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر وہی معبود ہوگا، وہی مسجود ہوگا، وہی پوجا کے لائق ہوگا، وہی میرا خدا ہوگا۔ لیکن یارو، جب اس کو سجدہ کرنے کا سودا سر میں سما کے اور اس کی عبادت کا تصور دل میں بسا کے جب یہ اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو حیران اور ششدر رہ جاتا ہے، محو حیرت ہو جاتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ جس کو سجدہ کرنے آیا تھا وہ تو خود سجدہ ریز ہے، جس کی عبادت کا تصور لے کے آیا تھا وہ تو پہلے سے کسی کی عبادت میں مشغول ہے۔ پھر اس پر یقین و آگہی کے دروازے کھلتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ جس ہستی کو یہ خدا مانتا ہے پھر اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا۔
سبحان اللہ. یارو اگر ہمیں رب کا پتہ ملا ہے تو آقا کریم کے دامن سے وابستہ ہو کر ملا ہے حضرات مکرم. ورنہ آپ بھی سوچئے، آپ میں سے کسی کو، جن لوگوں کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہو یا ویسے کوئی جاب واب کے چکر میں وہاں گئے ہوں، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عرب لوگوں سے کوئی بات منوانا آسان کام نہیں ہے. ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، ان کے مزاج کی شدت اور سختی. آج کل تو خیر ویسے بھی لوگ روشن خیال ہو گئے ہیں، تعلیم عام ہو گئی ہے، دلیل کی زبان سمجھنے لگے ہیں، اور کسی سے بات منوانا پھر بھی آسان ہوتا ہے، لیکن عقیدہ اور مذہب بدلوانا تو آسان نہیں ہوتا. اب آج سے 1500 سال پہلے کا تصور کیجئے، جس ماحول میں، جس علاقے میں میرے آقا کریم جن لوگوں میں جلوہ فگن ہوئے، وہاں کیفیت کیا تھی؟ ہتھیار لوگوں کا زیور ہیں، خون ریزی ان کی عادت ہے، سر قلم کر دینا ان کے لیے معمولی بات ہے، اور وہ ایسے مزاج کے حامل ہے کہ معمولی باتوں پر آپے سے باہر ہو جانا ان کے لیے باعث فخر ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ قتل و غارت گری کا طوفان برپا ہو جاتا ہے جو نسلوں جاری رہتا ہے. اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ایسے ماحول میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ کچھ نہیں، اور وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. سجادہ نشین سرہند شریف پیر معصوم حسین شاہ صاحب. سبحان اللہ. شیخ پورا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ سرہند شریف، آستانہ عالیہ سرہند شریف، سجادہ نشین سرہند شریف. تشریف رکھیے شاہ صاحب. آپ ادھر نہیں آ جائیے، آ جائیے. الحمدللہ، ماشاء اللہ. حضرت قبلہ پیر معصوم شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے اور محفل کی رونق اور بڑھی. الحمدللہ. بیٹھ جائیں سارے دوست. تو حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خالی خولی بات منوانی ہو وہ تو پھر بھی آسان ہوتا ہے، لیکن عقیدہ اور مذہب بدلنا یہ تو بہت مشکل ہے. اور ایک بات اور ہے، اس کی نزاکت کو بھی ذرا پیش نظر رکھیے. اس وقت جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا آگ کی پرستش کرتے ہیں یا جس کو بھی خدا مانتے ہیں، وہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے نا. بتوں کو دیکھ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں، آگ کو دیکھ کر اس کی پوجا کر رہے ہیں، درختوں کو اور پہاڑوں کو دیکھ کر ان کی عبادت میں مشغول ہیں. یارو ان سے یہ منوانا کتنا دشوار ہوگا کہ دیکھو یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے. یہ منوانا کوئی آسان بات تو نہیں تھی. تو قدرتی طور پر ذہن میں خلیش اور کسک پیدا ہوتی ہے کہ آخر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیسے منوایا ہوگا. حضرات مکرم، یہ سمجھنے کی بات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارا خدا نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں پرستش کے قابل نہیں، میں پوجا کے لائق نہیں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں تو اس کا عبد مقدس ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں. اے لوگوں، میں خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی. اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جگر گوشہ غزالی زمان، حبیب ملت صاحبزادہ پیر سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی، صاحبزادہ پیر سید محمد معصوم حسین شاہ صاحب بخاری، آستانہ عالیہ سرہند شریف. میرے آقا کریم نے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگوں، میں تو تمہارا خالق نہیں ہوں، لیکن اگر
جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو جس کی بارگاہ میں میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ اے لوگوں، میں تو تمہارا معبود نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اگر وہ چاہتا تو ہم سب کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھی، کوئی فنڈز کا پرابلم بھی نہیں تھا، کوئی اور دشواری بھی دامنگیر نہیں تھی۔ ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، نہ کوئی فساد ہوتا، نہ ہنگامہ ہوتا، نہ فتوی بازی ہوتی، نہ مناظرے ہوتے، نہ مباہلے ہوتے، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے، کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ اگر آپ غور فرمائیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی۔ وہ کیسے؟ ذرا اس کی طرف توجہ فرما لیجئے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم اپنا حال تو خود بہتر جانتے ہیں نا، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں۔ آپ حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم ایسا آتا جس پر عمل کرنا آپ کو مشکل لگتا تو ہم میں سے کتنے ہیں جو ان احکام کی تعمیل کرتے؟ آپ ذرا سوچئے، جب رب کائنات کی طرف سے شراب کی حرمت کا حکم آیا، اب عرب لوگ وہ ہیں جن کی گھٹی میں گویا شراب پڑی ہے، میزبانی کے فرائض بھی شراب کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں۔ اب ایسے ماحول میں جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو یارو چشم فلک نے وہ نظارہ کب دیکھا ہوگا کہ مدینے کی نالیوں میں شراب بہہ رہی ہے۔ اب ذرا وہ منظر بھی ذہن میں رکھیے، اور ذرا یہ بھی تصور ذہن میں لائیے کہ ہمیں پتہ ہے نا شراب حرام ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن شراب کی بھٹیاں چلانے والے کون ہیں؟ شراب کا کاروبار کرنے والا کون ہے؟ اس سے نفع کمانے والے ہم ہی ہیں نا۔ تو اس چیز کو ذرا پیش نظر رکھ کے سوچئے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم ایسا آتا جو ہماری افتاد طبع کے خلاف ہوتا، مزاج کے خلاف ہوتا، یا اس میں ہمیں کوئی دشواری اور دقت محسوس ہوتی، تو ہم میں سے کتنے ہیں جو حکم مان لیتے؟ بہت تھوڑے ہوتے۔ ابھی تو ہمیں احکام ملتے ہیں رب کے انبیاء کے ذریعے سے، تو چلیے ہم نافرمانی کریں، حکم دولی کریں، ہم کوئی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ہم پر توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ حکم آ رہا ہوتا اور پھر ہم نافرمانی کرتے تو پھر کوئی معافی کی صورت بنتی؟ اچھا، اس بات کو ایک اور زاویے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہم انسان ہیں، مل جل کے رہتے ہیں نا۔ جب مل جل کے بندہ رہتا ہے تو وہاں پر کوئی جھگڑا بھی ہوتا ہے، فساد بھی ہوتا ہے، ہنگامہ بھی ہوتا ہے۔ اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے کوئی قاعدہ بھی چاہیے، قانون بھی چاہیے، ضابطہ بھی چاہیے۔ جب قانون بنائیں گے تو اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے عدالت بھی چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ صحیح طور پر معاشرہ تو تبھی چل سکے گا جب قانون سب کے لیے یکساں ہو، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہر ایک کی طرف ڈائریکٹ وحی آ رہی ہوتی تو آپ کوئی اجتماعی قانون بنا ہی نہیں سکتے تھے۔ کوئی بھی سرفرا اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنے مفاد کے تحت کہہ سکتا تھا جی میرے اوپر تو وہی اس طرح آئی ہے۔ اب آپ اس کو ریفیوٹ کیسے کر سکتے تھے؟ اس کی تردید کیسے کر سکتے تھے؟ تو اگر ہر ایک کے پاس وہی آ رہی ہوتی تو پھر باقاعدہ ایک قانون بنانا ممکن نہ ہوتا، اور ایک قانون نہ بنتا تو معاشرے کو صحیح خطوط پر چلانا ممکن نہ ہوتا۔ بہرحال رب کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ میرے آقا کریم جلوہ فگن ہوئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے بھیجا ہماری ہدایت کے لیے۔ ہم رب کی تلاش میں اگر نکلتے ہیں تو جب تک تلاش کا ذریعہ درست نہ ہو تلاش میں کامیابی نہیں ہوتی۔
میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت سادہ آسان مثال کے ذریعے اس مشکل بات کو سمجھا دیتے تھے. فرمایا کہ اگر ایسا ہو کہ آپ کے سامنے چائے کی پیالی رکھی ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ چائے پھیکی ہے کہ میٹھی ہے, تو اب کیا کریں؟ اس کو گھورتے رہیں, نگاہیں جمائے رہیں, دیکھتے رہیں, کیا پتہ چل جائے گا؟ اس میں اگر انگلی گھولیں تو معلوم ہو جائے گا؟ اگر اس کو سونگھیں تو کیا اس کی مہک آپ کو بتا دے گی؟ اور وہ گرما گرم چائے کسی طرح کان میں ڈالنے کی کوشش کریں تو کیا مٹھاس کی خبر ملے گی؟ یا اگر آپ اس پر کوئی ریاضی کا فارمولا اپلائی کریں یا اپنی عقل و دانش کے ذریعے یہ مشکل حل کرنا چاہیں تو کیا آپ کو پتہ چل جائے گا؟ یارو بڑی سیدھی سی بات ہے, چائے کو اٹھا کر چکھ لیجئے, زبان بتا دیجیے گی کہ چائے پھیکی ہے کہ میٹھی ہے. جب تک تلاش کا ذریعہ درست نہ ہو تلاش میں کامیابی نہیں ہوتی. تو اگر اللہ کو ڈھونڈو گے اپنی آنکھوں سے, اگر اللہ کو تلاش کرو گے اپنے حواس و اعصاب سے, اگر اللہ کو تلاش کرو گے محض اپنی عقل کے زور پہ, تو گمراہ ہو جاؤ گے. انسان اشرف المخلوق, مخدوم کائنات, کبھی جانوروں کی پوجا کر رہا ہے, کبھی درختوں کی پرستش کر رہا ہے, کبھی پتھروں کو پوج رہا ہے. یہ انسان اشرف المخلوق ہو کر بھی اپنے شرف اور اپنی فضیلت کو پہچان نہیں پاتا. اس کو اپنے رب کی طرف راہ ملتی ہے تو اس وقت جب دامن نبوت اس کے ہاتھ میں آتا ہے. حضرات مکرم, اب آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے آخری نبی, آخری رسول, اب ان کے بعد تو کوئی اور نبی نہیں آئے گا, تو کیا اب لوگوں کو ہدایت نہیں چاہیے؟ ہدایت تو اب بھی چاہیے, لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, تو اب ہدایت کیسے ملے گی؟ اب یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے علماء اور اولیاء کے ذمے. یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء ہیں وہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں, اور جو علماء ہیں وہ اولیاء کے مرید ہوتے ہیں. یہ علماء اور اولیاء مل کے چلتے ہیں تو لوگوں پر ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں. کیا بات ہے, کیا فارمولہ ہے, کیا بات ہے. ذرا ایک دفعہ پھر. چونکہ اب یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے علماء اور اولیاء کو, تو یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء ہیں وہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں, اور جو علماء ہیں وہ اولیاء کے مرید ہوتے ہیں. کیا بات. اس طرح یہ بات بن جاتی ہے. حضرات مکرم, ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں, تو ایک غالباً وہ لوگ جو جتھا بنا کے چلتے ہیں تو ان میں کہیں پھنس گیا میں. وہ مجھے پہچانتے تھے, مجھے گھیر لیا. کاظمی صاحب, قرآن پر یقین ہے آپ کا؟ میں نے سوچا کہ ایک مسلمان سے یہ پوچھنا کہ قرآن پر یقین ہے یا نہیں, ایمان ہے یا نہیں, یہ تو اشتعال انگیزی ہے نا, یہ تو غصہ دلانے والی بات ہے. تو لگتا یہ ہے کہ مجھے غصہ دلا کے یہ کوئی مطلب پورا کرنا چاہتے ہیں, اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. میں نے بھی سوچا کہ الو سیدھا ہو یا ٹیڑھا ہوتا تو الو ہی ہے. میں نے کہا چلے ان سے انہی کی ٹون میں بات کرتے ہیں. میں نے کہا جی اللہ کے فضل و کرم سے میں مسلمان ہوں, تو قرآن پر تو ایمان ہوگا ہی میرا, تو یہ تو آپ بے محل بات کر رہے ہیں. اب ذرا سنبھل کے بولے, کہنے لگے دراصل بات یہ ہے, اس لیے پوچھا آپ سے کہ قرآن میں تو اللہ بار بار کہتا ہے کہ اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک اور کوئی نہیں, اور آپ کبھی یا رسول اللہ پکارتے ہیں, کبھی یا مشکل کشا پکارتے ہیں, یا خواجہ یا شیخ یا مرشد, تو ان کو پکارتے ہیں کہ جناب آپ کا کوئی نفع پہنچا دیں گے, کسی نقصان سے بچا لیں گے. حالانکہ قرآن کا اعلان یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک تو بس اللہ ہے, اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. تو اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ کا قرآن پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ جی میں ایک جسارت کروں گا, آپ برا نہ مت مانیے گا, یہ بتائیے کہ آپ شیطان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں یا اس کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں؟ کہنے لگے لا حول ولا قوت, یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں, قرآن پر ایمان کے بغیر مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں, تو ایک مسلمان شیطان کو اپنا دوست کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یہ سوال ہی بے محل ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے اس لیے پوچھا کہ شیطان جو ہے آپ کے خیال میں ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کے خیال میں شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا
تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا قرآن پر ایمان ہے یا نہیں ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں شیطان سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں؟ اگر بچنے کا حکم دیا ہے اور آپ کے خیال میں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تو بچنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ بھائی دشمن بھی ہو اور بے بس ہو، دشمن ہو اور لاچار ہو، دشمن ہو اور بیکار ہو، تو یارو پھر اس سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو سنہرا موقع آپ کو ملا ہے، آج سینے چڑھائیے اور پل پڑیے دشمن پہ اور اگلے پچھلے سارے بدلے چکا دیجئے۔ شیطان ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ ہمیں ورغلاتا ہے، وہ بہکاتا ہے، اور وہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ غلط؟ تو انہوں نے کہا کہ مجبوراً ماننا پڑا، کہنے لگے یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ تو شیطان کو یہ طاقت اللہ نے دی ہے نا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہی تو بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ شیطان کو یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب رب کائنات نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، ابلیس نے نہیں سجدہ کیا، وہ اکڑا کھڑا رہا۔ اچھا یہاں پر ایک آدھ بات ہے سمجھنے سمجھانے کی، وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ شیطان نافرمانی کر چکا، حکم عدولی کر چکا، سجدہ کرنے سے انکار کر چکا، وہ جرم کا ارتکاب کر چکا ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن نہیں۔ رب کائنات نے یہاں پر دنیا کی پہلی عدالت سج رہی ہے، اور رب کائنات اس میں عدالت کا پہلا ضابطہ، پہلا قانون، پہلا سلیقہ طریقہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا تھا؟ یارو پہلا ضابطہ قانون کا رب کائنات نے پہلی عدالت میں بتایا کہ چاہے حکم عدولی کرنے والا ابلیس کیوں نہ ہو اور مسند انصاف پر خود رب کائنات کیوں نہ ہو، لیکن اب بھی مجرم کو صفائی کا موقع دیے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ پہلا ضابطہ ہمیں مل گیا۔ رب کائنات نے پوچھا، اور چونکہ وہ رحمان و رحیم ہے نا، اور اس کی رحمت اس کی باقی صفات پر حاوی ہے، اس لیے اس نے اپنے سوال میں ابلیس پر بھی اپنی رحمت کا اظہار فرمایا۔ ممکن ہے یہ بات عجیب لگ رہی ہو کانوں کو، ابلیس پر رحمت کا اظہار، یہ کیسے ہوا؟ میں عرض کروں گا، آپ دیکھ لیجئے۔ رب کائنات نے، جیسے ہوتا ہے نا آج کل وہ جو کوئز آتے ہیں، وہ جناب کون بنے گا کروڑ پتی اور یہ وہ، اس کے اندر بعض اوقات سوال کے اندر ہنٹس دے دیے جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی رب کائنات نے اس کو اشارہ دے دیا، ہنٹ دے دیا کہ اے ابلیس یہ مت کہنا کہ جی میں تو ایسا عبادت گزار کہ کائنات زمین آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں جس پر میں نے سجدے نہ کیے ہوں، اور مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں، اس نے تو ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ابھی تو تخلیق کے مرحلے سے گزرا ہے، تو مولا میں اتنا عبادت گزار ہو کہ اس کو سجدہ کروں جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ تو اے ابلیس یہ خیال مت کرنا کہ سجدہ کسی کے عبادت گزار ہونے کی وجہ سے، کسی کے عالم و فاضل ہونے کی وجہ سے تو کہے کہ جی میں تو فرشتوں کا بھی پروفیسر ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا، میں ڈگری ہولڈر، اور آدم کے تو ابھی وہ علم آدم الاسماء کلھا کا مرحلہ شاید ابھی نہیں آیا، تو میں اس کو سجدہ کروں جس کے علم کی کوئی اوقات کا پتہ ہی نہیں، تو میں فرشتوں کا استاد ہو کر، میں اس فضیلت کا حامل ہو کر میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اے ابلیس یاد رکھنا، سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ممکن ہے یہ بات بھی عجیب لگ رہی ہو، بھئی آپ سوچئے پہلے ہم مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے، آج کریں تو جائز ہے؟ نہیں۔ کیا مسجد اقصیٰ کی عظمت میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے؟ عظمت تو اسی طرح ہے، لیکن سجدہ کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے اللہ کا حکم تھا مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، آج حکم ہے کہ نہیں بیت عتیق کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، تو پتہ یہ چلا کہ سجدہ کی عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اللہ نے یہی فرمایا نا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم دے دیا تھا پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ اشارہ ہو گیا نہیں ہوا؟ بھئی اللہ کی عظمت میں کبھی کمی ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہو، سجدہ کرنے لگے طلوع و غروب آفتاب کے وقت یا زوال کے وقت، تو جو مسئلے سے واقف ہیں وہ روکیں گے کہ نہیں؟ روکیں گے۔ کیا
بھئی وہ سجدہ تو اللہ کو کر رہا ہے، بتوں کو تو نہیں کر رہا، غیر اللہ کو تو نہیں کر رہا، اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، پھر بھی روک رہے ہو تو سجدہ تو اللہ کی غائب درجے کی عبادت ہے نا، تو کیا اللہ کی عبادت سے روکنا کیا جائز ہے؟ لیکن روک رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ اگر عظمت کی وجہ سے ہوتا تو اللہ کو تو سجدہ کم از کم ہر وقت جائز ہوتا، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ ان اوقات میں مجھے بھی سجدہ مت کرو، تو سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور رب کائنات نے ابلیس سے جب فرمایا تو اس کے اندر اشارہ دے دیا، لیکن چونکہ اس نے راندہ درگاہ ہونا تھا، ملون و مردود ہونا تھا، اس نے وہی راگنی الاپی، انا خیر منہ، آدم علیہ السلام سے بہتر، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو خاک سے بنایا، میں اعلیٰ چیز سے بنا، عرفہ چیز سے بنا، بہتر چیز سے بنا، تو میں اعلیٰ، عرفہ اور بہتر ہوں۔ تو آدم جب ادنا اور کمتر چیز سے بنا تو وہ کمتر اور ادنا ہے، تو میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ اگر آپ غور فرمائیں تو سوال و جواب اب بھی ہو سکتے تھے، بات چیت کا موقع اب بھی نکل سکتا تھا، ابلیس کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ طریقہ اب بھی نکالا جا سکتا تھا۔ رب کائنات فرما سکتا تھا کہ یہ جو تو کہتا ہے کہ جو اعلیٰ چیز سے بنے گا وہ اعلیٰ ہوگا، جو ادنا چیز سے بنے گا وہ ادنا ہوگا، یہ مخلوق اور یہ کلیہ، یہ قاعدہ اور کلیہ یہ مخلوق پہ لگتا ہے، خالق پہ نہیں۔ میں چاہوں تو ادنا سے اعلیٰ بنا دوں، اعلیٰ سے ادنا بنا دوں۔ بھئی آپ سوچئے، یہ مٹی سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں، اجناس و اسمار پیدا ہوتے ہیں، پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹ پیدا ہوتے ہیں، چلغوزے بھی اسی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب بتائیے، یہ مٹی ادنا ہے اور یہ اعلیٰ چیزیں اس سے بن رہی ہیں کہ نہیں بن رہی؟ وہ چاہتا ہے ادنا سے اعلیٰ بنا دیتا ہے، اعلیٰ سے ادنا بنا دیتا ہے۔ اللہ فرما سکتا تھا، نہیں فرمایا۔ اچھا، اللہ ایک بات اور بھی فرما سکتا تھا۔ بھئی سوچئے، ایک انگوٹھی سونے کی ہے، ایک لوہے کی، تو قیمتی تو سونے کی انگوٹھی ہے، لیکن اگر آپ لوہے کی انگوٹھی میں کوہ نور ہیرا لگا دیں، اب کون سی انگوٹھی قیمتی ہو جائے گی؟ لوہے کی۔ تو اللہ فرما سکتا تھا کہ تو نے خاک کے پتلے کو تو دیکھا ہے، جسد انصری کو تو دیکھا ہے، مٹی کے پتلے کو تو دیکھا ہے، لیکن کیا اس کی پیشانی میں کوہ نور نہیں دیکھا؟ اگر وہ لوہے کی انگوٹھی ہیرے کی وجہ سے بیش قیمت ہو سکتی ہے تو یہ خاک کا پتلا اس نور کی وجہ سے یہ تجھ سے افضل نہیں ہو سکتا؟ بات ہو سکتی تھی، کلام ہو سکتا تھا، نہیں فرمایا۔ ایک بات اور بھی رب کائنات فرما سکتا تھا، فرما سکتا تھا تو کہتا ہے کہ تو نار سے بنا افضل ہے خاک سے، اس لیے سجدہ نہیں کر رہا، لیکن نور تو نار سے بھی افضل ہے، تو جو نوری مخلوق ہے وہ تو سجدہ کیے بیٹھی ہے، تو ناری کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ تو آدم سے بہتر ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو نبی کا گستاخ ہو اس سے پھر بحث مباحثے نہیں ہوتے، اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے۔ رب کی سنت یہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے تو مردود و ملون ہے، جنت سے نکل جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جگر گوشہ غزالی زمان، جگر گوشہ غزالی زمان۔ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، جب شیطان مردود ہوا، ملون ہوا، اس کو جنت سے نکالا گیا تو ظاہر ہے کہ اس میں انتقام کی آگ تو بھڑکی ہوگی، تو اس نے کہا مولا اگر مجھے موقع ملے نا میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ رب کائنات نے فرمایا اچھا کتنی مہلت چاہیے تجھے؟ قیامت تک کی؟ چل قیامت تک کی مہلت، اور تجھے طاقت اتنی دیتا ہوں کہ دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے، لوگوں کو ورغلا سکے، بہکا سکے، اپنے مکر و فریب کا جال بچھا سکے، اور ان شیطانہ یجری من الانسان مجری الدم، انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر سکے، تجھے اتنی طاقت دیتا ہوں، لیکن جو میرے ہیں نا ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ میں نے ان سے جو بحث کر رہے تھے ان نے کہا جی آپ نے صحیح فرمایا کہ جی ابلیس کو یہ طاقت اللہ نے دی ہے، اب ذرا یہ بھی بتا دیجئے آپ کا تو وہ دوست نہیں ہے، اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابلیس کیا اللہ کا دوست ہے؟ ظاہر ہے اس کو اللہ کا دوست تو نہیں کہا جا سکتا، وہ اللہ کا دوست تو ولی کو کہتے ہیں نا، کیا ابلیس کو کوئی ولی اللہ مانے گا؟ وہ تو ملون ہے، مردود ہے، راندہ درگاہ ہے، سرکش ہے، باغی ہے، نافرمان ہے، اس کو دشمن کہہ سکتے ہیں، دوست تو نہیں کہہ سکتے۔ تو میں نے ان کو بھی جواب دیا تھا، اور ایک جملہ آپ کے سامنے بھی بول رہا ہوں، اور اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ اگر یہ ایک جملہ آپ پلے باندھ لیں تو 20 کتابوں سے بے نیاز ہو جائیں۔
میں نے ان سے کہا کہ صرف اتنا بتا دیجئے کہ جس اللہ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہوگی. سوچنے کی بات ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرات مکرم ہم ولیوں کی طاقت مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کی بخشی ہوئی طاقت ہے, اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں. اچھا یار لوگ عجیب ہیں جو اپنا دیکھیں نا, آپ اگر میری بات نہ سمجھ رہے ہوں, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, زبان کا فرق ہو سکتا ہے, زبان کے معیار کا فرق ہو سکتا ہے, پیرایہ اظہار کا فرق ہو سکتا ہے, دلائل کی نزاکت کا فرق ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص خود اپنی بات نہ سمجھے تو اس کو سوائے حماقت کی اور کیا کہیں گے؟ اپنی بات تو سمجھنی چاہیے نا. یار لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے ولی جو ہے نا ان کے پلے کچھ نہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ولی کہتے کسے ہیں. ولی کہتے ہیں دوست کو, ولی کہتے ہیں محبوب کو, ولی کہتے ہیں مقرب کو. کیا خیال ہے آپ کے علاقے میں اگر کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا کوئی دوست ہو تو وہ کچھ کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا؟ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم تو یارو بہت اونچی چیز ہیں, اگر کوئی ایس ایچ او کا ڈی ایس پی کا کوئی دوست ہو اس سے پنگا نہیں لیا جاتا, ایسا ہے نا. تو اگر کوئی کسی صاحب اقتدار و اختیار کا دوست ہو تو کوئی نہیں کہہ سکتا جی یہ کچھ نہیں کر سکتا. لوگ کہتے ہیں ذرا خیال رکھنا یار, اس کی پہنچ وہاں تک ہے تو اس لیے ذرا اس کی اگاڑی پچھاڑی سے بچ کے رہنا. اب ذرا سوچو جو اللہ کا دوست ہو اس کے بارے میں کوئی کہے وہ کچھ نہیں کر سکتا, تو اس کو سوائے دماغ کی خرابی کے, بے وقوفی کے, پاگل پن کے اور حماقت کے اور کیا کہا جائے گا؟ اور مشکل یہ ہے کہ آپ بحث کر سکتے ہیں عقل مندوں سے, بے وقوفوں اور احمقوں سے بحث نہیں کی جا سکتی. تو یہ سوال یہ بتا رہا ہے کہ بیچارے عقل سے خالی ہیں. حضرات مکرم, میں ویسے بھی میری عادت نہیں ہے زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کی, لیکن آج چونکہ آج کل رات کو دھند کا مسئلہ ہو جاتا ہے, موٹر وے بھی بند ہو جاتا ہے, مجھے پہنچنا بھی ملتان میں ہے, اس لیے صرف ایک دو باتیں کر کے نصیحت کے طور پر میں آپ سے رخصت اور اجازت چاہوں گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل جو خرابیاں ہیں ان کے لیے لوگ ماشاءاللہ ایسے ایسے جواز تلاش کرتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, بڑا دلچسپ ہے. ایک ویسے تو جی چاہتا ہے کہ لاؤڈ سپیکر بند کروا دوں کہیں کوئی مصیبت گلے نہ پڑے. بہرحال وہ ایک مقدمہ چل رہا تھا اور ظاہر ہے جج صاحب نے فیصلہ کرنا تھا, تو فریقین کے درمیان جو وکلاء تھے تو ان کو جج صاحب نے اپنے چیمبر میں بلوا لیا. تو ایک پہلا جو فریق ہے اس کے وکیل سے کہا کہ جی آپ نے مجھے اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے 25,000 روپے دیے ہیں. وہ جج کے تو وہ وکیل کے تو پسینے چھوٹ گئے. اب یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں میں کیا کروں, کیا جواب دوں, بہتر ہے خاموش رہوں. خیر, پھر جج صاحب نے دوسرے وکیل کی طرف رخ کیا, کہا کہ جی آپ نے مجھے 20,000 روپے عطا فرمائے ہیں. اب ان کی بھی حالت بگڑ گئی, اب کیا کہوں. اب دونوں سر جھکائے بیٹھے ہیں, پسینے چھوٹے میں, کچھ کہنے کی ہمت نہیں. تو جج صاحب دراز کھولتے ہیں, اس میں سے 5,000 روپے نکال کے پہلے وکیل کو دیتے ہیں کہ دیکھیے 5,000 روپے میں نے آپ کو دے دیے, اب دونوں کے 20,000 ہو گئے نا, اب میں آزاد ہوں, اب میں فیصلہ حق کو انصاف کے مطابق کروں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب حق و انصاف کا یہ معیار ہو تو ایسے میں کوئی کیا کر سکتا ہے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی سوچ کے زاویے کیسے ہوتے ہیں وہ بھی میں عرض کرتا چلوں. حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ خود اپنے ملفوظات میں تحریر فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, اس سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ آج کل جو نوجوان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کھوٹا سکہ کیا ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ بس ایک محاورہ ہے, کھرا سکہ کھوٹا سکہ, لیکن کھوٹا سکہ کیا ہوتا ہے انہوں نے دیکھے ہی نہیں کھوٹے سکے. آج کل وہ کوائنز کا رواج ہی نہیں ہے. لیکن جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں سکے کھوٹے بھی ہوتے تھے.
جب وہ کوئی چاند تارا مٹ گیا کثرت استعمال سے، یا حکومت کا مونو غائب ہو گیا، اب وہ کھوٹا ہو گیا، اب اس کے بدلے تو کچھ نہیں مل سکتا، وہ میٹل کا ایک ٹکڑا ہی ہو گیا، یا کسی سکے کو کوئی ٹھوکا پیٹا تو اس کے اوپر کچھ اور نشان ابھر آئے، اصل نشان دب گئے تو وہ کھوٹا ہو گیا۔ حضور محبوب الہی تحریر فرماتے ہیں کہ فلاں شہر میں ایک اللہ والے تھے، اس سے لو لگانے والے، پینگے بڑھانے والے اور اس سے قرب کے درجات طے کرنے والے، تو اپنا پیٹ پالنے کے لیے روزی کا بہانہ انہوں نے یہ بنایا تھا کہ وہ دال روٹی کی چھابڑی لگاتے تھے۔ تو ایک دن ایک نوجوان گیا ان کے پاس اور کھوٹا سکہ دیکھے ان سے دال روٹی مانگی۔ اب ان بزرگ نے وہ سکہ لوٹ پلٹ کے دیکھا، اور وہ نوجوان سوچ رہا ہے کہ بھی اگر بغیر دیکھے ڈال لیتے تو توقع تھی کہ دے دیتے، اب اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں تو اب مجھے واپس کر دیں گے کہ بھئی یہ کھوٹا سکہ ہے، اس کے بدلے تو سودا نہیں ملتا۔ لیکن وہ بڑا حیران ہوا کہ ان بزرگ نے وہ سکہ دیکھا بھالا اچھی طرح، پھر گلے میں ڈال دیا، سودا دے دیا۔ تو اس نوجوان نے سوچا کہ لگتا یہ ہے بوڑھے آدمی ہو گئے ہیں نا، نظر کمزور ہو گئی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا کھوٹا کون سا سکہ ہے کھرا کون سا ہے، صرف پریٹینڈ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، دیکھ کے نا لوگوں کو جتاتے ہیں کہ مجھے پتہ چلتا ہے، تاکہ کوئی کھوٹا سکہ چلائے نہیں، لیکن حقیقتاً ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ سوچ کے وہ گھر آیا تو گھر والوں سے کہا بھئی اگر کسی کے پاس کھوٹے سکے ہو نا تو ضائع نہ کریں، وہ فلاں جگہ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوتا ہے، اس سے جا کے دال روٹی کھا لیں۔ اچھا، گھر والوں نے بھی ایک دفعہ آزمایا، گئے اس کے پاس، کھوٹا سکہ دیا، دال روٹی مانگی، انہوں نے اسی طرح وہ ذرا دیکھا بھالا، گلے میں ڈالا، سودا دے دیا۔ اب تو کنفرم ہو گیا کہ جی ان کو نہیں پتہ چلتا۔ اب انہوں نے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، ہمسایوں کو بھی بتایا، خوب کھوٹے سکے چلے وہاں، اور ان بزرگ کے پاس وہ کھوٹے سکوں کا ڈھیر لگ گیا۔ حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ان بزرگ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا تو جانتا ہے کہ میرے پاس تیرے بندے آتے تھے کھوٹے سکے لے کے، اور میں صرف یہ سوچ کر وہ سکے رکھ لیتا تھا، سودا دے دیتا تھا کہ اگر میں ان کو یہ سکہ واپس کروں گا، ان کو کہوں گا کہ بھئی یہ کھوٹا ہے، اس کے بدلے سودا نہیں ملتا، تو آس پاس جو لوگ کھڑے ہیں وہ اس کو شرمندہ کریں گے کہ تجھے شرم نہیں آتی، ایک بوڑھے آدمی کو بے وقوف بنا کے تو کھوٹا سکہ چلانا چاہتا تھا۔ تو میں سوچتا تھا یہ ان کو شرمندہ کریں گے، تو میں تیرے بندوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے وہ کھوٹے سکے لے لیتا تھا، ان کو سودا دے دیتا تھا۔ مولا اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، میری جھولی میں کچھ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، پر مولا تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ سب کھوٹے سکے ہیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود میں تیری بارگاہ میں حاضری کے خیال سے خوف زدہ نہیں ہوں، گھبرا نہیں رہا، ڈرا ہوا نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں میں تو تیرا عاجز، ناتواں، کمزور بندہ، بے حیثیت بندہ، میری اوقات کیا ہے؟ اگر میں تیرے بندوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کھوٹے سکے لے لیتا تھا، سودا دے دیتا تھا، تو رحمان و رحیم ہے نا، تو تواب ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ تو مولا پھر تیری رحمت پر بھروسہ کر کے میں بھی سوچتا ہوں کہ تو بھی میدان محشر میں اپنے اس حقیر بندے کو رسوائی سے بچا لے گا، شرمندگی سے محفوظ فرما لے گا، تو بھی میرے کھوٹے سکے قبول فرما لے گا۔ یارو واقعہ تو آپ نے سن لیا، سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنے زہد و تقوی پہ ناز نہیں ہوتا، اپنی عبادت و ریاضت پہ غرور نہیں ہوتا، ان کو اگر بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت پہ ہوتا ہے، اور پھر رب کائنات بھی ان کے بھروسے کا اس طرح بھرم رکھتا ہے کہ پھر دنیا ان کی عظمت کی معترف ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات اور آئی میرے ذہن میں، وہ بھی میں دہراتا چلوں۔ ابھی 2-3 دن پہلے میرے چھوٹے بیٹے نے، اس کا نام تو ہے محمد، سعید کاظمی تو ہمارا فیملی نیم ہے نا، حضرت قبلہ صاحبزادہ سید مظہر سعید کاظمی، ارشد سعید کاظمی، حامد سعید کاظمی، سعید کاظمی تو فیملی نیم ہے، تو اس کا نام ہے محمد سعید کاظمی۔ تو اس نے مجھے ایک بات کہی، مجھے بہت اچھی لگی اور میرا جی چاہتا ہے وہ شیئر کروں دوستوں سے۔
اس نے کہا کہ بابا اگر کسی بندے کو یہ کہا جائے کہ تم ایک لمحہ 1 منٹ یہ عبادت کر لو، یہ کام کر لو، تو تمہاری ساری زندگی بڑے سکون اور آرام سے گزر جائے گی، تو کیا خیال ہے کوئی بندہ کوئی اتنی جنرس آفر، اتنی فیاضانہ جو پیشکش ہے، اس کو ٹھکرائے گا؟ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں ٹھکرائے گا کہ بھائی صرف ایک لمحہ عبادت کے بدلے میں اگر ساری زندگی سکون سے گزرتی ہے تو پھر اور کیا چاہیے؟ پھر بندہ تو فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا۔ کہنے لگا کہ بابا یہاں دنیا میں ہم جتنا وقت بھی گزارتے ہیں تو آخرت میں تو ہم نے ہمیشہ رہنا ہے نا، تو اس ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا تو ایک لمحے سے بھی کم ہے۔ اگر آخرت کی زندگی دیکھی جائے تو وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے نا۔ جب ہمیشگی کی بات ہو تو لاکھوں کروڑوں برس تو کیا، اربوں برس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو ہمیشہ ہے۔ تو جب ہمیشہ کی زندگی ہو تو اس کے مقابلے میں یہ 70 80 90 100 سال کی زندگی، یہ تو ایک لمحے کی بھی اوقات نہیں ہے اس کی۔ تو اگر ہمیں کہا گیا کہ اس زندگی میں تم ذرا رب سے لو لگا لو، آخرت کی ساری زندگی آرام سے گزر جائے گی، تو اگر تم پھر بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکو تو تمہاری محروم القسمتی ہے، اور کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات جو اس بچے کے ذہن میں آئی، مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے بہت اچھا لگا کہ اس بچے کے سوچ کے زاویے ایسے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ بات سمجھنے سمجھانے کے لیے بہت اچھی ہے اور نصیحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ تو حضرات مکرم، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا بھروسہ ہوتا ہے تو رب کی رحمت پہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور کہتا چلوں، رب کی رحمت ہے کیا؟ ہم اس سے دعا تو مانگتے ہیں نا، مولا اپنی رحمت سے نواز، رحمت کا لفظ تو بولتے ہیں، لیکن اس رحمت سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ بس رحمت کا لفظ بول کے ہم کچھ سوچتے ہوں گے نا، مولا رحمت کے بدلے میں یہ عطا فرما۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم ذرا اپنا جائزہ لیں، جو کچھ بولتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ رحمت سے مراد ہم مال، دولت، زمین، جائیداد، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، اختیار، اپنا گھر، گھر والی، اولاد، نام و نمود، شہرت، صحت، عافیت، یہی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا۔ یعنی ہم نے اللہ کی رحمت کو اس دنیا کی حد تک محدود کر دیا ہے، کیونکہ جن چیزوں کا بھی میں نے ذکر کیا ہے ان کا تعلق اسی دنیا سے ہے، آخرت سے تو نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کی رحمت کو اس دنیا تک محدود کر دیا، بلکہ اب تو عالم یہ ہے کہ ہم نمازیں اور روزے بھی، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی عبادت کی نیت سے نہیں، اس دنیا میں بہتری کی خاطر۔ یار وہ وظیفہ بتایا تھا، اگر وہ نماز پڑھیں گے تو اس کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے، تو وہ جناب وظیفہ کریں گے تو ذرا قرضے سے نجات مل جائے گی، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو پھر وہ وظیفے کی خاطر اب نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ بھی اس دنیا کی خاطر پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرات مکرم، یہ تمام باتیں سمجھنے اور سمجھانے کی ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہماری زبان پر قال کی صورت میں ہیں وہ ان کو حال کی شکل میں لا کر دکھا دیتے ہیں، وہ تجربے اور مشاہدے کے گھیرے میں لے آتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ والوں سے لو لگائیں تو وہ پھر ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان سنا دوں اور آپ کی جان چھوڑ دوں۔ فرمایا کہ اگر آپ کاشتکار ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ نے کوئی فصل بوئی ہے، اس کو پانی بھی دینا ہے۔ اب آپ پانی دے رہے ہیں اس فصل کو جو آپ کو کاٹنی ہے، جس کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن کچھ جڑی بوٹیاں، کچھ گھاس پھوس، وہ بھی تو کھیتوں میں اگی ہوئی ہوتی ہیں نا، ان کو پانی دینا تو مقصد نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ان کو اکھاڑ دیا جاتا ہے کہ خواہ یہ زمین کی توانائی نچوڑ رہی ہیں۔ اصل میں پانی دینا چاہتے ہیں ہم اس فصل کو جو ہم نے بوئی ہے، جو ہمیں کاٹنی ہے، جس سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن جو جڑی بوٹیاں، کوئی گھاس پھوس وہ کھیت میں اس فصل کے ساتھ اگی ہے، ان کو بھی پانی مل جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں نازل تو اس کے محبوبوں پہ ہوتی ہیں، لیکن ہم جیسے اگر جڑی بوٹیوں کی طرح ان کے ساتھ لگے رہیں نا تو اللہ کی رحمتوں سے حصہ ہم کو بھی مل جاتا ہے۔
سبحان اللہ. تو اس لیے ہم اللہ والوں سے اگر رشتہ جوڑیں، ان سے تعلق استوار کریں، تو ان کے صدقے میں اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی حصہ ملے گا. میرے مولا، ہم یہ تیرے ایک محبوب بندے کی حضرت قبلہ پیر سید محبوب الحسن شاہ صاحب علیہ رحمہ کی یاد میں اس محفل میں حاضر ہوئے، ان کے عرس میں شرکت کی. تو مولا ان نسبتوں کے صدقے میں، ان سے وابستگی کے صدقے میں مولا ہمیں بھی اپنی پکڑ سے بچانا، قہر و غضب سے بچانا، اور اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے سرفراز فرمانا. حضرات مکرم، یہ محفل ابھی سجی ہے، حضرت سجادہ نشین سرہن شریف تشریف فرما ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ کو دعائیں بھی دیں گے، آپ کی رہنمائی بھی فرمائیں گے. اور میں اپنی اس مجبوری کی وجہ سے کہ اگر موٹر وے بند ہو گیا تو میری موٹر بھی کسی کام کی نہیں رہے گی، تو اس لیے میں آپ سے اجازت کا خواستگار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.